آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہاؤ ٹو گیٹ رچ ان اسلام۔ جی ہاں، آپ دولت مند کیسے ہو سکتے ہیں، بھلے آپ کسی کاروباری فیلڈ میں ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے یا آپ جاب کرتے ہیں، کہیں پر ملازمت کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم رزق میں برکت کیسے لا سکتے ہیں۔ سب چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوتی ہیں، تو اور اسی طرح ہم وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے امیر و کبیر ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ آپ سب کو پتا ہے میں اپنی ایک ہی ویڈیو میں آپ کے لیے جتنی اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں میرے ذہن میں آ جاتی ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور دوستو، اسی طرح اگر مجھے کوئی ایسا شخص ابھی سن رہا ہے کہ جس کی دکان وغیرہ ہے، کاروبار کرتا ہے، کارخانہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، لیکن اس میں کام نہیں آتا، تو اسی ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسا تعویذ بتاؤں گا، ایک ایسا نقش بتاؤں گا کہ بالکل آسان ہے لکھنا، آپ گھر پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کو لکھ کر اس دکان پر اونچی جگہ پر لگا دیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکت ہوگی اس کارخانے میں، اس دکان میں، اس فیکٹری میں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر ہی برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ سب کے لیے ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو کسی بھی کاروباری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں ایسی جگہ سے برکت ہو، مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جائے کہ اس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر و کبیر ہو جائیں تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ تو آئیے اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ وظیفہ صبح کے وقت آپ نے کرنا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے، آپ نے سورج کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے سورج کی طرف دیکھنا ہے، آنکھیں اس کی طرف کرنی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے رخ کرنا ہے۔ آپ کا جو رخ ہو وہ سورج کی طرف ہو، جس طرف سے سورج نکل رہا ہو صبح کے وقت، طلوع آفتاب جسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 300 300 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہیں پر آپ نے جیسے آپ نے سورج کی طرف رخ کیا ہوا ہے 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی درود پاک کی قید نہیں، کوئی مینشن نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی درود پاک ہیں، آپ ان کو بھی 300 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم جلدی سے اس وظیفے کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور اس کے بعد درود پاک 300 مرتبہ پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یقین مانیے، یقین کامل کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسے کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ اور دوستو، اسی طرح جو وظیفہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، جو بھی میں نے طریقہ پورا بتایا وہ اسی کی بات کر رہا ہوں، روزانہ پڑھنا شروع کر دیں تو 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ یہ ہاں، اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر 1 سال کے اندر اندر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم کرے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے، 2 مہینوں کے اندر ہو جائے، 3 مہینوں کے اندر، لیکن آپ نے اس کو روزانہ کنٹینیو رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ نے
یہ آج سمجھیں ہمیں 2 وظیفے پتہ چل گئے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق ایسی جگہ سے ملے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کی غائبانہ مدد فرمائے، تو آپ نے اس کو طلوع آفتاب کے وقت 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر و کبیر ہو جائیں تو آپ نے اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہماری مالی پریشانیاں ضرور دور ہوں گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اینڈ میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ نے وہ لکھ کر اپنی دکان پر لگا دینا ہے، کارخانہ ہے تو کارخانے میں لگا دیں، اسی طرح فیکٹری وغیرہ کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس پر لگا دیں۔ کوئی اگر جیسے ٹھیا وغیرہ لگاتا ہے، اب ٹھیا کیا ہوتا ہے جسے ہم ٹھیلا بھی کہتے ہیں، اب اس کو میں پنجابی میں بھی بتا دوں، ریڑی وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، کوئی ایسا بھی کام کر دے کہ رزق حلال ہے، رزق حلال کمائیں آپ۔ اگر کوئی ایسا بھی کام کرتا ہے تو اس پر بھی آپ یہی لکھ کر لگا دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور برکت ہوگی۔ تو وہ آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے کسی کاغذ پر، صاف ستھرا کاغذ لیں، اس کاغذ پر پہلے درود پاک لکھیں، چھوٹا سا درود پاک لکھ لیں، بڑا درود پاک لکھ لیں۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے 35 مرتبہ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھنا ہے۔ جب آپ 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، پھر آخر میں 1 مرتبہ آپ نے درود پاک لکھنا ہے۔ جب آپ نے آخر میں بھی درود پاک لکھ لیا تو یہ آپ کا نقش تیار ہو گیا۔ لیجئے، آپ نے ایک تعویذ گھر پر ہی تیار کر لیا، لیکن اس میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ جب آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے تو بسم اللہ کے اندر 3 جگہ پر میم آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو میم ہے اس کا دائرہ، تو آپ نے میم کے دائرے کو اسی طرح کھلا رکھنا ہے، اس کو بالکل ملانا نہیں ہے، اس کو ملانا نہیں ہے بلکہ اس کو کھلا رکھنا ہے۔ میم کا دائرہ، اسی طرح 1 مرتبہ ہا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو ہا لکھا ہوتا ہے اس کے دائرے کو بھی آپ نے کھلا رکھنا۔ یہ احتیاطیں ہیں، اگر اسی طرح آپ لکھیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا سمجھایا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دکان، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور یہی تعویذ، یہی نقش جو آپ نے لکھا ہے، یہی اگر آپ گھر میں بھی لگا دیتے ہیں تو گھر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں لٹکا دیں آپ، اور شیطان کا بھی وہاں سے گزر نہیں ہوگا۔ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، گھر میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ یہی نقش اپنے گھر پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اور دوستو پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تعویذ لکھنے میں، یہ جو نقش ہے اس کو آپ تعویذ میں نام دے رہا ہوں تو کہ آپ کو سمجھ آ جائے، اس کو آپ نے فولڈ نہیں کرنا بلکہ اس کا فریم وغیرہ بنا لیں یا پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا کر اس کو لٹکا دینا ہے۔ اب پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے پاس کمنٹ باکس کا آپشن موجود ہے، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں آئیے، مجھ سے پوچھئے، جو بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگا ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹ لازمی کریں، لائک بھی کریں، اور اسی طرح آپ کے ذہن میں اگر کوئی مشورہ ہے، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کے اندر آ کر لازمی دے سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ میری حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے، کمنٹ میں آ کر رائے نہیں دینا چاہتے، تو کم از کم میرے لیے ایک دعائیہ لفظ ہی آ کر وہاں پر لکھ دیں، کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔